نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، کل آن والی رات معراج کی رات ہے، اور اس مناسبت دے نال ساڈا جو سلسلہ ہے اللہ دا پاک حبیب ایک جمعے واسطے اس سلسلے نو روک کے تو اج دے جمعے دی اس نشست وچ سرکار دا معراج بیان کران گے، جو ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضور دے معجزیاں وچوں ایک شاندار معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ سارے نبیاں نو زمینی معراج ہوئی، پر کملی والے نو اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور لامکانی معراج کروائی۔ تو گفتگو اگے بڑھان تو پہلے تبرکاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک نعت شریف پیش کرنے ہاں۔ محبوب خدا نو ہر شیدا مختار نہ آکھاں تے کی آکھاں، محبوب خدا نو ہر شیدا مختار نہ آکھاں تے کی آکھاں، سرکار دے روضے نو رب دا دربار نہ آکھاں تے
تے کی آکھاں لیا سونا راتوں رات بلا رج گلاں کیتیاں کول بٹھا لیا سونا راتوں رات بلا گل گل رج گلاں کیتیاں کول بٹھا سرکار نو دسو خالق دا میں یار نہ آکھاں تے کی آکھاں پہلو آمن والے او دے مگر ہاتھ بن کے کھڑے قطاراں وچ پچھوں آیا اگے امام ہویا سردار نہ آکھاں تے کی آکھاں گناہگاراں واسطے رو رو کے ساری رات کھلوتیاں لنگ جاندی گناہگاراں واسطے رو رو کے ساری رات کھلوتیاں لنگ جاندی آقا نو پیاری امت دا غم خار نہ آکھاں تے کی آکھاں جدے ناز اٹھائے خالق نے ہر ویلے قسماں کھا کھا کے بے مثل خدا دا لاسانی دلدار نہ آکھاں تے کی آکھاں تو ہی دس جا ہوائے مدینے دیے کوئی دارو درد دے پھٹیاں دا دل بر دی جدائی وچ دل نو بیمار نہ آکھاں تے کی آکھاں آقا دی صلاح ہو سکدی نہیں ایتھے کون ظہوری دم مارے اس نات نو اپنی عقیدت دا اظہار نہ آکھاں تے کی آکھاں سرکار دے روضے نو رب دا دربار نہ آکھاں تے کی آکھاں محبوب خدا نو ہر شے دا مختار نہ آکھاں تے کی آکھاں حضرات گرامی وقت تھوڑا ہے تو بیان اکے نشست وچ کرنا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے بغیر کسی تمہید دے سرکار دی معراج سنو نبوت دے 10ویں سال جب ہر طرفوں کفار دیاں سازشاں نے مسلمانوں واسطے تکلیفاں اور اذیتاں دا سامان ہے کملی والے نو ستایا جاندہ ہے طائف دے میدان وچ طائف دی وادی وچ لہو لہان کیتا جاندہ ہے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے کول بلان دا فیصلہ فرمایا سارے فرشتیاں دے 4 سردار فرشتے نے جبریل امین حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام انہاں 4 فرشتیاں نو حکم دیتا رب تعالیٰ نے کہ اپنے نال 70,000 فرشتے ہور لے کے جاؤ
ایک پوری بارات بن کے اور حضور دی سواری لئی جنت وچوں براق نال لے کے جاؤ اور جا کے میرا سنیا دیو ان اللہ اشتاق الیک کہ سونیا اللہ تینوں ملن دا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ تینوں ملنا چاہتا ہے، ملن دا چاہیوان ہے، تیرا اشتیاق رکھی بیٹھا ہے۔ چنانچہ جبریل امین اس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھ کے ام ہانی دے گھر وچ کمرے نو کنڈی لا کے آرام فرما رہے۔ حضور دے بارے ساری رات آپ نماز پڑھتے سن، عبادت کرتے سن، نوافل وچ مشغول رہتے سن، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے سفارش کی کہ سونیا ساری رات نہیں کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمایا او بکل مارن والیا، او کملی والیا، رات نو قیام کر پر تھوڑا جہا آرام بھی کر۔ او محبوب جو ساری رات اللہ دی عبادت میں مشغول رہن والا ہے، پر آج عشاء دی نماز پڑھ کے چھیتی ام ہانی دے گھر آ کے کنڈی لا کے آرام کر رہے، اس لیے کہ آج اونوں اشتیاق ہے۔ آج محبوب پورے ناز وچ آرام فرما ہے، جبریل امین آئے، کنڈی لگی ہوئی ہے، لہذا حکم ملے آپ کے دروازہ نہیں کھڑکانا، آواز بھی نہیں دینی، دستک بھی نہیں دینی، ہاں چھت دی طرفوں داخل ہو، محبوب دی اکھ دے برابر سوراخ کر کے چھت وچوں داخل ہو جا۔ جبریل امین نو اتنے چھوٹے سوراخ وچوں کیوں گزاریا گیا؟ 600 پراں والا فرشتہ 2 پر کھول دے تے مشرق اور مغرب تک وہ پر پھیل جان، صرف 2 پر کھول لے، ایسے اللہ نے 600 پر عطا کیتے ہیں، عظیم الجثہ اور ایک طاقتور فرشتہ، پر چھوٹے جہے سوراخ وچوں کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ محبوب دی بارگاہ وچ حاضری ہے، اپنے پراں نو سمیٹ کے عاجزی تے انکساری نال پیش ہو جا۔ ہن جبریل امین اس جگہ تے اس حجرے وچ آ گیا جتھے حضور آرام فرمائے۔ اللہ تیرا حبیب تو ستا ہوا ہے، ہن اس نو کیویں جگاواں؟ فرمایا قبل قدمہ، ول میں دس دینا میرے حبیب دے پواندی بہ جا تے دوویں قدماں نو بوسا دے، قبل قدمہ، حضور دے دونوں قدم مبارک نو چوم بوسا دے۔ جبریل امین نے حضور دیاں تلیاں نو چومیا تے نال اپنے پراں دی ہوا دتی، جبریل امین دے ہونٹ بنے ہوئے نے کافور دے، تے کافور ہوندا ہے ٹھنڈا، انج لگتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے جبریل دے کافوری ہونٹ بنائی اسے موقع واسطے، اسے ٹائم واسطے بنائے سن کہ جدوں وہ کافوری ہونٹاں دے نال بوسا دیتا نا، تلیاں دے نال وہ ٹھنڈا کافور لگیا تے نال پراں دی ہوا دیتی، حضور نے اکھاں کھولیاں، فرمایا کون؟ عرض کیتی جبریل، فرمایا کی کر رہے ہیں؟ حضور اپنی معراج کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سونیا تو معراج اجے کرنی ہے، پر میں اپنی معراج کر رہا ہوں، تیرے پیراں میں تیرے قدماں میں میری معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، آپ نے وضو یا غسل فرمایا اور پھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ دی حاضری دیتی۔ بیت اللہ شریف دی حاضری دے بعد حضور دی خدمت وچ براق پیش کیتا گیا۔ براق برق وچوں بنیا ہے، برق کہندے نے بجلی نو، یعنی وہ بجلی دا گھوڑا سی جو سواری لئی حضور دی خدمت وچ پیش کیتا گیا۔ اس براق نے عرض کی تھی ارکب یا سید المرسلین، اے رسولاں دے سردار میرے تے سوار ہو جا، وَلَٰكِن لِّي إِلَيْكَ حَاجَةٌ، پر سونیا مینوں تواڈے نال ایک حاجت ہے، ایک کام ہے تواڈے نال۔
حضور نے فرمایا کی کم ہے؟ عرض کی تھی اللہ تنسانی من شفاعتک یوم القیامہ، حضور عرض یہ ہے کہ قیامت والے دن مینوں اپنی شفاعت تو بھلا نہ دینا، اپنی شفاعت تو محروم نہ کرنا۔ تو اس براق نے حضور کو قیامت والے دن اپنی شفاعت کا وعدہ لیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ سوار ہو گئے۔ یہ ہن براق بیت اللہ شریف کو خانہ کعبہ تو لے کے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہویا، او ملک شام۔ تو میں عرض کی تھی کہ براق برق بچوں ہے نا، برق بجلی نو کہندے نے، بجلی دا گھوڑا ہے۔ ہن اس دی جو کیفیت رفتار ہے، اس کا تیز دوڑنا ہے، اس کی رفتار کا کیا عالم ہے کہ جتھے براق دی نظر پیندی سی اوتھے ہی براق دا قدم پیندا سی۔ تھا براق نبی یا کے نور نظر، اے نظر دا نور، اکھ دی نور دا کی کمال ہے۔ ہنے یہ اکھ ساڈی نگاہ کتنے ہے؟ زمین سے۔ تو جب تھوڑی جی نگاہ آئی چکی ہے تو آسمان پہ پہنچ گیا کہ نہیں؟ اے نور نظر جو ہونے زمین سے سی، پلک جھپکدیاں سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اس کو بھی پہلے آسمان پہ پہنچ گیا۔ یہ نور نظر دا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو ایک نور اور بھی دیتا ہے جس میں نور خیال کہا جاتا ہے۔ یہ نور نظر ہے، وہ نور خیال ہے۔ یہ خیال دا نور بھی ایویں ہی تیز ہے کہ ہنے تسی مدینہ منورہ دے بارے سوچیا تو خیال نے تمہیں اس سے پہنچا دیا۔ یہ نور خیال ہے۔ تو وہ براق نبی، نبی دا براق، اس کی رفتار کی سی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تھا براق نبی یا کے نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقصی دی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ رستے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر نو سیر فرمایا ہے، رفتار دی تیزی اپنی تھان سے، لیکن بئی ہما رفتاری، تیز رفتاری، اس تیز رفتاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے نو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات دے تھوڑے جہے حصے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس دے آلے دوالے فرمایا اساں برکتاں رکھ چھڑیاں نے کہ نبیاں دے مزارات نے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اس نو اپنی نشانیاں دکھائیے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنن والا بھی ہے ویکھن والا بھی ہے۔ تو براق نبی تیز رفتاری نال جا رہا ہے، پر یہ سیر ہے، کیونکہ رب فرماندا ہے سیر کرائی۔ تو اس سیر دے دوران جڑے بھی مقامات قابل ذکر آئے، جبریل نے کہا ایک مقام آیا جس نو وادی سینا کہندے، راہ وچ وادی سینا آ گئی، حضور رکو رکو، اتنے دو نفل پڑھو۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے وادی سینا، یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہویا کردے، یہ وادی ہے، اتنے دو نفل پڑھو۔ سرکار نے دو نفل ادا کیتے، پھر اگے ٹرے، پھر ایک مقام آیا، حضور اتنے رکو، یہ وادی احمر ہے، یہ مقام احمر ہے، اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن، اللہ دے پیغمبر، یہ ولادت گاہ عیسیٰ ہے، اتنے بھی دو نفل پڑھائے۔ پھر سرکار جا رہے نے، تو کیا یا رسول اللہ ٹھہرو، ایک مقام آیا، حضور ٹھہرو، ایتھے بھی دو نفل پڑھو۔ فرمایا یہ کہڑا مقام؟ کیا حضور آج کا نام یثرب ہے، ایک وقت آئے گا تسی ہجرت کر کے آؤ گے، اس کا نام مدینہ منورہ ہوئے گا، حضور کی ہجرت گاہ ہے، دو نفل اتنے بھی پڑھو۔
تو جا بھی رہے نے رستے وچ سیراں بھی ہو رہی نے مشاہدات بھی کیتے جا رہے نے حضور فرماندے نے میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو بھی گزریا موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزریا اور میں رہے تو موسیٰ قائم یصلی فی قبر ہی میں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا کہ اپنی قبر دے وچ کھڑے ہو کے رب دی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح مشاہدات حضور فرماندے جا رہے ہیں سفر بھی ہو رہا ہے سیر بھی ہو رہی مشاہدات بھی ہو رہے ہیں اور حتیٰ کہ آپ یہ 40 دن دی مسافت ہے جی مکہ شریف تو لے کے ملک شام مسجد اقصی تک 40 دن دا سفر ہے جو براق نے ایک پل وچ طے کیتا اور مسجد اقصی آ گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے حضور تو پہلے آن والے جتنے بھی انبیاء نے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی حضور تو پہلے اس مسجد اقصی وچ موجود نے جبریل نے اذان پڑھی میکائیل نے تکبیر آکھی اقامت کہی کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ مصلی خالی پیا سی سارے نبی موجود نے تو مصلی خالی آقا بھی پیچھے بہن لگے تو جبریل نے کہا حضور اگے بڑھو حضور پیچھے بہن لگے کہ شاید آدم علیہ السلام جڑے سارے دے ابا جان نے وہ نماز پڑھا شاید ابراہیم علیہ السلام دی یہ شان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد جننے نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں نے اس لیے انہوں نے جد الانبیاء کہا جاتا ہے نبیوں دے دادے اور جد المصطفیٰ بھی نہیں کملی والے دے دادے بھی نہیں خیال کیتا شاید ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبران وچوں کوئی پیغمبر نماز پڑھاوے لیکن جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا تواڈے ہوندیاں کوئی مصلی امامت تے نہیں آ سکتا یہ مصلی تہاڈا انتظار کر رہا ہے امامت تسی کرو حضور امام ہوئے تو سارے نبیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی تھی جب نماز ہو گئی تو اس کے بعد پھر چند پیغمبراں نے نماز دے بعد چند پیغمبراں نے خطبے بھی دیتے اور اس خطبے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کی تھی خود کملی والے نے بھی آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو مسجد اقصی یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہن مسجد اقصی تو یہ زمینی معراج سی جس کو قرآن نے اسرا کہا یہ اسرا ہے یہ مکمل ہویا ہن مسجد اقصی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف روانہ ہون لگے آسمانی معراج ہن شروع ہون لگیا باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے اچھا ہوں جس ویلے مسجد اقصی تو آسمانہ دی طرف روانہ ہون لگے تو براق نو ویکھیا کہ براق دا قد اگے نالوں بڑا ہویا ہے براق دا قد اگے نالوں بڑھ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر تے قدم مبارک رکھ کے اس براق تے سوار ہوئے اور براق نو چلن دا حکم دیتا فرمایا چلو تے براق چلیا تے جس پتھر دے اوتے سرکار نے قدم رکھ کے تو سواری کی سی وہ پتھر بھی نال جانا اس نے بھی نال جانا چاہیا وہ بھی زمین تو اٹھ آیا حضور نے توجہ فرمائی آپ نے فرمایا اے حجر اے پتھر تینوں نال جان دی اجازت نہیں تو ایتھے ٹھہر پتھر اتھے ہی ٹھہر گیا اس نے کہا کملی والے نے مینوں واپس جان دا نہیں کہا ہے حضور نے فرمایا ٹھہر لہذا ہن زمین تے جے واپس جاواں تے بے ادبی ہے اتھے ہی ٹھہر گیا اج بھی وہ فضا دے اندر معلق کھڑا ہے وہ حضور کا معجزہ اج بھی قائم ہے
ویکھن والوں نے جا کے زیارت بھی کیتی ہے اور اس کی تصویراں بھی پھردیاں نے. تصویراں دا مشاہدہ کرو، پتھر زمین تو اٹھیا ہوا ہے، تھلوں وہ نظر آتی ہے، درد نظر آتی ہے، بچھی نظر آتی ہے، تو پتھر اوپر ہے، اتنے ہی کھڑا ہے. تو براق جڑا اس کی جتھے نظر پیندی ہے اوتھے ان کا قدم پیندا ہے. کہ نظر تے آسمان تے پیندی کہ نہیں پیندی؟ آسمان تے جو ساڑی پیندی تو براق بھی نہیں پیندی ہوئے گی. انج نظر پئی، ان کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال دی راہ ہے. مسجد اقصی تے 40 دن دی مسافت تھی نا کعبے کو، لیکن مسجد اقصی تو پہلا آسمان 500 سال دی مسافت ہے. لیکن اس براق واسطے صرف ایک بلانگ ہے، ایک قدم ہے، کیونکہ جتھے ان دی نظر پیندی ہے اتھے ان دا قدم پیندا ہے. براق کے نقش سم کے صدقے نال تم اعلیٰ حضرت شعر بھی سناواں. آپ نے بڑے پیار بھرے انداز میں معراج کا نقشہ کھینچا ہے. فرماندے نے براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، قدسی کہتے ہیں فرشتیاں نو، فرشتیاں نے ایک جھلک دیکھی تو پھر براق غائب ہو گیا. اتنی تیز رفتاری ہے. جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. سواری دولہا کی آج پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے. تو ایک قدم بڑھایا براق نے تے پہلا آسمان آیا. آسمان دا دروازہ بند ہے، آسمان دا دروازہ بند ہے، تے آسمان دا گیٹ کیپر دروازہ کھولن والا فرشتہ اپنی ڈیوٹی تے موجود ہے، کیونکہ اس کائنات دا وزیر اعظم آ رہا ہے. دیکھو ساڈا ظاہری کوئی وزیر اعظم صدر کسی علاقے دا دورہ کرے، مثال کے طور پہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، پتہ لگے پاک پتن آ رہے ہیں، ساریاں ایجنسیاں ہوشیار، جتنیاں فورسز نے ساریاں چوکنا، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی تے حاضر. کیونکہ جی اج کسی نے غیر حاضری کر لی تو وزیر اعظم نے آ کے اس انجے ہی معزول کر دینا ہے، برخاست کر دینا ہے نوکری تو. تو وزیر اعظم کی آمد کی وجہ تو یار دنیا کا وزیر اعظم ہے تو اینی ڈیوٹی دیتی جا رہی ہے، تو پوری کائنات کا وزیر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے معراج کی رات تشریف لے گئے نے، تو پھر جنہ جنہ کی ڈیوٹی سی فرشتیاں دی کیوں نہ چکنے ہو کے اپنی ڈیوٹیاں کرن. آسمان پہلے آسمان دا فرشتہ بواب گیٹ کیپر چوکیدار دروازے دا پہرے دار، اس نے دروازہ لایا ہے، دروازہ بند ہے. جبریل نے جا کے دروازے نو دستک دیتی، نوک کیتا، فاستفتح جبریل، فرمایا جبریل نے دروازہ کھولن لئی کہا. فاستفتح جبریل قیل من ھذا، جبریل نو پوچھا گیا کون؟ اچھا جبریل کتنے رہن والا ہے؟ عموماً سدرۃ المنتہا تے رہن والا ہے، اس کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، 7 آسمانہ تو اوتے.
اور جدو یہ سدرت المنتہا تے زمین کی طرف آندا ہے یا واپس جانا ہے، کوئی روک ٹوک ہے؟ سارے فرشتیاں دا سردار، لیکن اج تے جبریل بھی ڈکیا پیا ہے۔ جبریل کہندا دروازہ کھولو، فاستفتح جبریل، جبریل نے دروازہ کھولن واسطے کہا، قیل من ھذا، پوچھا گیا تو ہیں کون؟ قال جبریل، کہنے لگا جبریل ہاں۔ اچھا انج نہیں کہا جبریل نے کہ انا جبریل، قیل من ھذا، کیونکہ ہن ساڑھے ساتھی آئے بیٹھے نے دین دے طالب علم میری طرح تشریف فرما نے، انہاں دے ذوق دا سامان نقطہ بھی بیان کر دیواں کہ دوستو حدیث کی کتاب پڑھ کے ویکھو، 7 آسمان دے دروازے نے، ہر دروازے تے جدو جبریل جا کے دستک دیندا ہے، ہر دروازے دا گیٹ کیپر پوچھدا ہے من ھذا، کون ہے دروازے تے جبریل نے پوری حدیث پڑھ کے ویکھو، لمبی حدیث ہے، کسے ایک موقع تے بھی جبریل نے تعارف کروا دیا، یہ نہیں کہا کہ انا جبریل، انا دا لفظ ہی کوئی نہیں۔ جدو پوچھا جاتا ہے کون تو کہندے نے جبریل، انا نہیں، کیونکہ جبریل ایتھے اپنی انانیت مٹا کے آیا ہے، ایتھے انا والی انانیت والی گل نہیں، میں والی گل نہیں کہ میں جبریل، حضور دی بارگاہ وچ میں دا کی کام ہے۔ جبریل نے تعارف کروایا، جبریل ہن چاہیے سی دروازہ کھل جاندہ، کیونکہ جبریل نے تو سدرت المنتہا تے ہر ویلے آنا جانا ہے، اندر واسطے کادی روک ٹوک؟ جدو جبریل نے تعارف کروا دیتا تو چوکیدار نے دروازہ پھر بھی نہیں کھولیا۔ اج بڑی سختی ہے، اج کائنات دا وزیر اعظم آ رہا ہے، اس واسطے سارے ناکے بند نے کہ کوئی غیر نہ آ جائے۔ جبریل فرمایا، پوچھا گیا قیل من معک، چلو ٹھیک ہے جبریل تو ہیں، اے دس تیرے نال ہے کون؟ من معک، تیرے نال کون ہے؟ قال، جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے نال محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ اجے بھی نہیں کھولیا، سرکار کا نام سن کے تو دروازہ کھل جانا چاہیے سی نا، پر دروازہ نہیں کھلیا، اس لیے کہ سرکار کی امت میں بہت سارے محمد نے، ایویں ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت میں سرکار نے خود فرمایا میرے نام اتنے اپنے نام رکھو، لیکن میری کنیت دے اتنے اپنی کنیت نہ رکھو، ابو القاسم نہ رکھو اپنی کنیت، یہ میری کنیت ہے، میری کنیت ہے، کنیت نہ رکھو، لیکن فرمایا کہ میرے نام اتنے اپنے نام رکھو۔ تو بعض لوگ اپنا نام صرف محمد رکھ دیں۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے سن کہ میں اپنی بیٹیاں دے نام رکھے نے، سب دا نام محمد رکھے ہے، صرف پہچان واسطے اگے لفظ کسی دا نام محمد اسد اللہ ہے، کسی دا نام محمد حبیب اللہ ہے، محمد ظفر اللہ ہے، انہوں دی نیت ہے محمد حمید اللہ ہے۔ یہ اگلے جڑے الفاظ نے یہ بطور لقب نے، بطور پہچان نے، اصل وچ نیت ہے کہ میرے سارے بچے ہی محمد نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی بھی تے محمد نے نا۔ جبریل کہہ رہے ہیں میرے نال محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوچھتا پیا ہے، دروازہ انہیں بھی نہیں کھولیا، کہنے لگیا کیلا وقت بوئے صاحب اور سلا الیہ، یہ وہی محمد نے نا جنہ دی طرف تینوں بھیجیا گیا سی، جنہ دی طرف بلان واسطے بھیجیا گیا ہے، یہ وہی محمد نے نا، کوئی دوسرا محمد سے نہیں، یہ وہی محمد پاک نے نا۔ تسلیاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ قال نعم، جبریل نے کہا ہاں ہاں وہی نہیں سرکار نے اللہ دے حبیب محمد وہ نے میرے نال۔ قیلا مرحبا بہی، اس نے کہا جی آیا نو، مرحبا بہی، اس محمد پاک نو مرحبا ہوے۔ جبریل نے نہیں کہا مرحبا بیکا، جن کا سوال جواب ہو رہا سی انہوں نہیں کہا کہ مرحبا بیکا
تینوں مرحبا، تینوں خوش آمدید، نہیں کہہ کیلا مرحبا بہی، اس سونے نو مرحبا، انہوں جی آیا نو، اے آمدت باعث آبادی ماں، حضور جی آیا نو، فنعم المجیو جا، فرمایا آن والے نو خوش آمدید، آن والے دا آنا کتنا اچھا ہے، خوش آمدید، جی آیا نو، ففتحا، یہ کہہ کے اس نے دروازہ کھول دیتا۔